اگر روزانہ 100 ٹائمز آپ سلوات پڑھو، 100 ٹائمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پڑھ کے اگر آپ 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو گفٹ کرو، اس لیے کہ 9 امام کے ذریعے سے اگر دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر کسی کا رزق کا دروازہ بند ہے، اگر کسی کو جاب کا پرابلم ہے، یا جاب ہے لیکن بڑا اسٹرگل کر رہا، بزنس ہے لیکن بالکل بزنس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر بزنس کے لیے، ہر جاب کے لیے اگر ڈیلی 100 ٹائم سلوات پڑھ کے 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو تم ہدیہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا، بٹ اتنی برکت ہوتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے برکت۔ اتنے لوگوں کا بزنس ہے لاس اینجلس میں، جو بھی مجھے اللہ سر پہ سن رہا، ان سے ریکویسٹ کہ whenever you go to your office, whenever you go to your business, just اندر جانے کے بعد، آفس میں جانے کے بعد، when you sit over there، وہاں بیٹھ کے، اور جب تم انٹر ہو، آفس میں انٹر ہو، اپنے بزنس میں انٹر ہو تو سلوات پڑھتے ہو، اتنا ہی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے انٹر ہو جاؤ، go to your cabin, sit over there اور recite 100 times سلوات۔ اور سلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرو، کس کو گفٹ کرو؟ 9 امام کو گفٹ کرو۔ خالی 9 امام کو گفٹ نہیں کرو، بلکہ یہ بولو، پلیز غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار یہ جو میں نے 100 ٹائم سلوات پڑھی ہے، مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ جو میں نے 100 ٹائم سلوات پڑھی ہے، اللہ یہ سلوات on behalf of my مرحوم فادر، مرحوم مدر اور سارے مرحومین کی طرف سے، behalf of all the مرحومین۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے مرحومین کو اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اب سنو، 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ کے آپ ایک سلوات سے 10 لوگوں کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ یہ سلوات کو میں نے گفٹ کیا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، 9 امام کو، کہ بولا میرے رزق میں دروازے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ 9 امام کا لقب ہے جواد، نام ہے محمد، لقب ہے جواد۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، بے مانگے، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس معصوم کی ہے۔ ویسے ہر امام دیتا ہے لیکن رزق کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے 9 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، رزق میں تمہارے برکت دے گا۔ تو آپ نے پہلے گفٹ کرنا ہے 9 امام کو ان کے رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو سلوات، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اور جلدی قبول ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ جو مجبور ہے، جو نہیں پڑھ سکتے، جو منو خاک کے نیچے ہے، جو سب سے پہلے جو تمہارے اوپر حق ہے جس کے لیے پڑھنا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ تو اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس سلوات کی برکت سے تو میرے ماں اور باپ کو سلامت رکھ، یہ سلوات کی برکت سے میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، یہ سلوات کی برکت سے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، مومنین مومنات کو سلامت رکھ۔ اس کے بعد یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ سلوات کی برکت سے اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اس کے بعد بولو کہ اللہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کو میں یہ سلوات کا تحفہ دے رہا، اس لیے کہ مرنے کے بعد نیچے مرنے کے بعد سارے مردے ان کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، what they need only رحمت، they need only blessing, what they need down، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، نہ گولڈ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ کچھ چاہیے، what they need only the blessing of Allah، رحمت of اللہ، رحمت، اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اگر آپ رحمت کو نیچے بھیجنا چاہتے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ تم صرف سلوات پڑھ کے ان کے اوپر رحمتوں کو نازل کرو۔ تو تم کیا بولو کہ اللہ، پلیز غور سے سننا، کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں جس میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، سارے مرحومین کے لیے on behalf of all these مرحومین میں یہ سلوات پڑھا، اس کی رحمت تو ان تک پہنچا۔ دوستو میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا، بہت جلدی کرتا، لیکن عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم نماز قضا کرتے، اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، ہم کو موقع دیتا، بولتا کہ وہ معافی مانگ لو، جسٹ سے سوری ٹو می آئی ول فارگیو یو، جسٹ سے سوری۔ لیکن یہ وہی بار بار یہ بھی بولتا کہ میں تو سوری تم بولو گے تو میں تو فارگیو کروں گا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو کہ تم بھی کسی کو معاف کرو۔ چیک کرو، آج چوتھی مجلس ہے اللہ سر کی، 4th مجلس ہے، چیک کرو کہ تم کسی سے ناراض تو نہیں ہے، تمہارے بھائی سے، تمہاری بہن سے، تمہارے کزن سے، تمہارے رشتہ دار سے،
नाराज तो नहीं है। बेहतरीन अमाल, इफ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी ऑफ इमाम, तुम्हारे पास ये सिफत होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस क्वालिटी कि तुम फॉरगिवनेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये चीज को पता कर लो, तुम कामयाब इंसान हो जाओगे, तुम मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन होगे जिससे मौला राजी होगी। फॉरगिवनेस सबसे, इंशाल्लाह कल इस पे बोलूंगा टोटल फॉरगिवनेस के, कि फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज तो मैंने छेड़ा है, तो अब मैं रहमत की सलवात की बात कर रहा हूं। तो आप बेहतरीन अमाल में से सलवात, अब जैसे औरतें बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आप आराम से बैठ के सलवात पढ़ो, खामोश पढ़ते रहो, और खुद भी पढ़ो, बच्चों से रोज 5 दफा पढ़वाना, अपने छोटे बच्चों से 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल बच्चों को, बेटा जैसे सेट 5 टाइम्स सलवात, बेटा जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज, जैसे बेटा से 5 टाइम्स, और बच्चा खुश बोलेगा, जैसे तुम एग्जाम्स का पढ़ाते, जैसे तुम स्कूल का पढ़ाते, उसी अंदाज से तुम ये भी पढ़ाना कि बेटा जैसे 5 टाइम्स सलवात। आप सोचो, अगर बच्चा बोले, मासूम बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वो सवाब। दूसरा, आपने कहा, बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो, जैसे ही कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल, मेरी ज़बान नजिस है, मैंने बहुत ग़ीबत की है, मैंने बड़ा झूठ बोला है, मैंने इस ज़बान से बड़ा गुनाह किया है, मैंने इस ज़बान से लोगों को हर्ट किया, लेकिन वो मासूम बच्चा, उसकी ज़बान तो पाक है, उसने ना झूठ बोला, उसने ना ग़ीबत की, उसने ना बैक बैटिंग की, उसने ना किसी को हर्ट किया, मासूम है। मासूम बच्चा अगर बोले अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अपनी रहमत को नाजिल कर, यू कैन इमेजिन कैसे रहमत नाजिल होगी। जब उनके ऊपर रहमत नाजिल होगी तो मासूम इमाम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम बोले, बीबी बोले कि अल्लाह इस पे भी रहमत नाजिल कर, उस मासूम बच्चे पे जो रहमत आएगी वही रहमत आपके ऊपर आएगी, बिकॉज तुम जरिया बने, तुमने उसको एडवाइस किया, वो तुम्हारी औलाद है। बेटा नेकी करता, माँ बाप को फायदा होता, बेटे के ऊपर रहमत आएगी, तुमने बच्चे को सिखाया कि तुम सलवात पढ़ो, तो बच्चे ने सलवात पढ़ी, तो तुम्हारे ऊपर भी उतनी रहमत आ गई जितने रहमत बच्चे पे आई।